لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت شیخ نظام الدین فاروقی تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 28 رجب 1035 یا 36 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ اقتباس الانوار نامی مشہور و معروف کتاب میں آپ کی وصال کی تاریخ یہی لکھی ہے۔ اسی کتاب میں حضرت کی ایک کرامت لکھی ہے، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ آپ اس کو سننے کی سعادتیں حاصل فرمائیے۔ لکھا ہے کہ جس روز حضرت اقدس بلخ میں داخل ہوئے، جی ہاں، حضرت شیخ نظام الدین بلخی تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بلخ میں داخل ہوئے، بلخ ایک علاقے کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، جب وہاں داخل ہوئے، وہاں کے بادشاہ کی طرف سے ایک سرکاری ملازم آپ کی خدمت گزاری کے لیے مقرر کیا گیا۔ راستے میں یہ جب اس ملازم کو اتفاق سے حضرت اقدس کے فرزند کے گھوڑے کا دھکا لگا تو چونکہ وہ مست شراب اور مخمور تھا، اس نے صاحبزادہ کی پیٹھ پر چابک مارا، جس سے صاحبزادہ کو غصہ لگا اور حضرت شیخ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضور، آپ کا تحمل ہمیں ہندوستان سے بلخ لایا ہے اور معلوم نہیں یہاں سے کہاں لے جائے گا۔ جب حضرت اقدس نے ماجرا دریافت کیا اور چابک کا حال سنا تو آپ کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ اس ملازم کی گردن کیوں نہیں ٹوٹتی؟ یہ کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا بدک گیا اور ملازم کو نیچے گرا دیا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ اس واقعہ سے آپ کی شہرت بڑھ گئی اور ارد گرد کے علاقے کے لوگ حاضر خدمت ہو کر بیعت سے مشرف ہونے لگے، حتیٰ کہ ماوراء النہر یعنی سمندر کے پار کے لوگ بھی کثرت سے آ کر بیعت ہوئے اور آپ کے حسن تربیت سے مرتبہ تکمیل ارشاد کو پہنچے اور خلافت سے مشرف ہو کر ہدایت خلق پر بھی بہت سارے لوگ مامور ہوئے۔ غرض کے بلخ میں حضرت اقدس کے بے حد عزت و تکریم ہوئی۔ حالانکہ آپ نے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ کے علم لدنی کے فیض کا یہ عالم تھا کہ آپ ایسے حقائق کو معارف بیان فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علماء کو بھی انکار کی مجال نہ تھی۔ جب آپ کی ولایت کا شورا بلند اور بلخ کا بادشاہ امام قلی خان ازبک اور دوسری روایت کے مطابق نظر محمد خان آپ کا مرید ہوا اور ہفتہ میں ایک بار حاضر خدمت ہو کر شرف باریابی حاصل کرنے لگا، تو شہر کے بعض علماء کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ انہوں نے چند مسخروں کو، مزاقیہ لوگوں کو جمع کر کے مال و دولت کی لالچ دی اور اس بات پر تیار کیا کہ حضرت اقدس کی خدمت میں جا کر ایسی حرکت کریں جس سے آپ کی خفت ہو، یعنی ان کی شان لوگوں کے درمیان گھٹے اور لوگ بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ تجویز نکالی کہ اپنے سردار کو مردوں کی طرح چارپائی پر لٹا کر حضرت اقدس کی خانقاہ میں لے گئے اور یہ اسکیم بنائی کہ جب حضرت اقدس جنازہ کی امامت کی نیت باندھے تو وہ چارپائی سے اٹھ کر آپ کا مذاق اڑائے تاکہ آپ کی خفت ہو۔ یعنی لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت کو بدنام کرنے کی، یعنی اچھے لوگوں کے دشمن ہر دور میں ہوتے ہیں، پلاننگ یہ کی کہ زندہ آدمی کو مردہ بنا کر کے تخت پہ لٹا دیں گے اور جنازہ کے لیے لے جائیں گے، اور جب حضرت جنازہ کے لیے تیار ہو گیا، جنازہ پڑھانا شروع کریں گے تو وہ جنازہ میں جو لیٹا ہوگا نا وہ اٹھ کر بھاگے گا اور یوں حضرت کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ ان کا ایک اپنا ایک پلان تھا۔ جب وہ لوگ جنازہ اٹھا کر حضرت کی خانقاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ شہر کے علماء میں سے کوئی شخص ہمارے پیشہ سے نفرت کی وجہ سے ہمارے سردار کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہے، آپ کے خلقی کی، آپ کے اخلاق کی ہم نے بہت تعریف سنی ہے، آپ مہربانی فرما کر اس کا جنازہ پڑھائیں یا آپ نے کسی مرید کو حکم دے کے جنازہ پڑھا دے، عند اللہ اجر عظیم ہوگا۔ حضرت اقدس کو روشن ضمیری سے ان کی شرارت کا علم ہو گیا اور فرمایا کہ میرے سوا اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکتا، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مسخرے جو تھے، مذاق کرنے والے، وہ تو خوش ہوئے اور کہنے لگے حضور ہماری خواہش بھی یہی تھی کہ آپ خود جنازہ پڑھاتے تاکہ متوفی یعنی مرنے والا جو ہے وہ نجات ابدی اور سعادت سرمدی ان کو حاصل ہو۔ اس کے بعد حضرت اقدس باہر تشریف لائے اور نماز جنازہ کی نیت باندھی۔ اللہ اکبر کہنا تھا کہ ان کے سردار کی روح نکل گئی، جو ایک بہانہ بنا رہا تھا مرنے کی نا، اس کی روح نکل گئی اور وہ مردہ ہو کر رہ گیا۔ لیکن وہ مسخرے جو پیچھے کھڑے تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا سردار کب اٹھتا ہے اور کس طرح حضرت اقدس کا مذاق اڑاتا ہے۔
تاکہ ہمیں مال و دولت کے ڈھیر مل جائیں. نیز اس کو انتظار بھی کر رہے تھے کہ نماز جنازہ ہو چکی ہے, اٹھو اور اپنا کام کرو. یعنی لوگ بول بھی رہے تھے کہ آپ اٹھو, ہو گیا نماز جنازہ ہو چکی ہے, لیکن وہ بدبخت تو کسی اور جگہ پہنچ چکا تھا, ان کے اشاروں کو کیا سمجھتا. آخر حضرت نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کر دفن کر دو. جب انہوں نے اس کے منہ سے چادر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی مردہ ہو چکا ہے. اب وہ بے حد شرمندہ ہوئے اور حضرت کی خدمت میں واویلا کی اور قدموں میں گر کر عرض کرنے لگے کہ وہ چند حاسد لوگوں کے کہنے پر ہم نے یہ حرکت کی تھی. ہم بے کسوں کے حال پر رحم فرما دیں, ہماری خطا معاف فرمائے اور اس کو زندگی بخشیں, کیونکہ وہ ہمارا سردار تھا اور ہماری روزی اسی کے دم سے تھی. اس کی موت سے ہم سب برباد ہو جائیں گے. حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اب تیر نشانے پر بیٹھ چکا ہے اور تم لوگوں کو اپنی حرکت کی سزا مل چکی ہے. اب اس کا علاج سوائے دفن کی کوئی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے مایوس ہو کر اسے دفن کر دیا اور روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. اس کے بعد ان حاسد علماء کو بھی بہت شرمندگی ہوئی. مخفی نہ رہے کہ چونکہ حضرت شیخ نظام الدین بلخی کی ذات بابرکات جامع کمالات نبوی تھی, جس طرح آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والے کفار کو لوگ کیفر کردار کو پہنچے, اللہ کی جانب سے انہیں پھٹکار پڑی. الحمدللہ یوں ہی چونکہ انہی کے قدم نبوی پر الحمدللہ حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چونکہ قدم تھے, اسی وجہ سے اسی طرح کی الحمدللہ آپ میں باتیں تھی. الحمدللہ بہرحال یہ کہ حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان بزرگ ہیں. روایت ہے کہ بلخ میں ایک درویش رہتے تھے جن کی عمر 100 سال تھی اور خلوت سے باہر نہیں کبھی قدم نہیں رکھا. وہ درویش علوم کیمیا اور ریمیا وغیرہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت شیخ نظام الدین کی خدمت میں ایک خادم کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اگر آپ یہاں قدم رنجا فرما دے تو میں آپ کو نعمت عظمیٰ دوں گا, دوسرا کوئی شخص اس قابل نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر سکے. حضرت نے خادم سے پوچھا کہ آیا تمہارے شیخ ان علوم کے علاوہ دوسرے علوم بھی جانتے ہیں جو سالکین راہ طریقت کا مطلوب ہے؟ خادم نے جواب دیا کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے شیخ تمام علوم کے جامع ہیں. حضرت شیخ نظام الدین بلخی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات کا اعتبار نہیں, واپس جا کر اپنے شیخ سے دریافت کرو کہ اگر آپ کو علم توحید ہے تو درست, ورنہ دوسرے علوم بیکار ہیں. اس لیے وقت کو غنیمت سمجھیں اور مرنے سے پہلے میرے پاس آؤ اور علم توحید حاصل کر کے اس سے نجات حاصل کرو اور ایک رنگی میں پہنچ کر اس جہان سے مومن اور موحد بن کر جاؤ. جب خادم نے جا کر حضرت کا پیغام پہنچایا تو چونکہ وہ طالب صادق تھے, فوراً کہلا بھیجا کہ میں کسی اور علم کو نہیں جانتا ورنہ علم توحید سے واقف ہوں. چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں آیا. آپ نے اسے 2-3 گھنٹوں میں ہی نور توحید ذاتی سے مشرف فرمایا اور رخصت کر دیا. بعض کہتے ہیں کہ اس شیخ نے بھی اپنی طرف سے وہ علوم حضرت اقدس کو بطور تحفہ و ہدیہ پیش کیے اور آپ نے الحمدللہ قبول فرمایا. یہ اللہ والے ہیں کہ جو کوئی اگر آتا بھی ہے تو ان کی حالت سے خبردار ہونا, یہ اللہ والوں کی شان ہے. حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم الشان ولی ہیں. 28 رجب آپ کے عرس کی تاریخ ہے. ایصال ثواب پیش کیجئے, برکتیں حاصل کیجئے. اللہ کریم ان کی قبر انور پر خوب رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.